یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا لیاس قادری یا دعوت اسلامی اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں اسلام کو بڑا پھیلایا ہے۔ صاحب علم مجھے بتائے کہ یہ کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ الفاظ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا یہ ان جیسے علماء کے لیے تھا۔ اس کو میں اب دکانداری کہوں، جہالت کہوں، یہودیت ایجنٹی کہوں، ایجنٹوں کا بھی تو یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ اسلام کے نام پر ہی اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پر گفتگو کر کے ہم کوئی انتشار یا نفرت نہیں پھیلا رہے۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا حق ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے۔ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 19 سیٹ ایوری سٹیزن شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف دا پریس۔ ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق حاصل ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی۔ برائے مہربانی مجھے کسی مسئلے کی نظر سے جائز نہ کیجیے گا۔ میں کسی فرقے یا مذہب کے نمائندے کے طور پر بات نہیں کر رہا، یعنی میں سنی، وہابی، شیعہ، دیوبندی کے طور پر بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک مسلمان کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ اور ویسے بھی یہ مسئلہ کسی فرقے یا مسلک کا نہیں بلکہ ایک مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اور ایک بات میں کلیئر کر دوں، میں اس ٹاپک پر گفتگو ویوز وغیرہ کے لیے نہیں کر رہا۔ خدا گواہ ہے کہ اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد محض خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ اگر آپ رستہ جانتے ہیں تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو رستہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو روز محشر آپ سے وہ ضرور پوچھے گا، آپ سے اس کا جواب ضرور طلب کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ جب مجھ سے اس متعلق پوچھے تو میرے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ ہو۔ آپ کو ان سے مذہبی عقیدت ہو سکتی ہے، مگر خدا را پازیٹیو رہ کر دلائل کو مد نظر رکھ کر بات کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور یہ صرف لیاس قادری صاحب یا دعوت اسلامی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس علامہ، مولانا، مفتی، لیڈر وغیرہ کے لیے ہے کہ جس کی آواز اثر رکھتی تھی مگر وہ ان معاملات سے کسی بھی وجہ سے پیچھے رہا ہے۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا لیاس قادری یا دعوت اسلامی اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں اسلام کو بڑا پھیلایا ہے، اور حالی پاکستان میں نہیں، اب تو انہوں نے یورپ میں بھی چٹ خرید کر انہیں مساجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ دیکھیے اسلام کی خدمت انہوں نے کیا کی۔ پی ایم ایل این نے اپنے دور حکومت میں مغرب کے دباؤ میں آ کر ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کر دی، زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ اس ترمیم کے خلاف تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی نے فیض آباد کے مقام پر 22 روزہ دھرنا دیا، جس دھرنے کو اٹھوانے کے لیے بدترین چیلنج کی گئی، یہاں تک کہ 9 عاشقان رسول شہید ہو گئے، زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی، سوائے مغفرت کی دعا کے زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ ہالینڈ میں گستاخانہ حق شائع کرنے کا اعلان کیا گیا، زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ حالیہ دنوں میں فرانس نے گستاخانہ حق شائع کیے، اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا تھا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ جس طرح گستاخانہ خاکے بنائے گئے، دنیا بھر میں عاشقان رسول کی جو اس معاملے میں جو ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بتائیں کہ کچھ تسکین سا ہو کہ یار میں نے کچھ ایسا کیا کہ یہ بس یہ ایسا عمل ہوا کہ بس اس کے بدلے میں نے یہ کیا، کچھ تسکین کا سامان ہو جائے۔ ہے کوئی ذہن بنتا ہے تو اعلان کروں میں، مسجدیں بناؤ گے؟ بنا نہیں تو پھر فیضان عشق رسول، وہ گستاخ رسول وہ خون جلاتے رہیں، اور ہم انشاءاللہ فیضان عشق رسول کے نام کی مسجدیں بناتے رہیں، پڑھاتے رہیں، اور اس کو آباد کرتے رہیں، سجاتے رہیں جشن ولادت میں۔ یہ کیسی جاہلانہ بات ہے؟ پھر غزوہ بدر کا کیوں میدان لگایا گیا؟ پھر احد کیوں لڑی گئی؟ پھر غزوہ تبوک کیوں لڑی گئی؟ یار کتنی جنگیں ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل تھے۔ اگر یہی بات صحابہ کرام سوچتے کہ ہم مساجد تعمیر کرتے ہیں، مدارس تعمیر کرتے ہیں، جو وہ کافر کرتے ہیں کرتے رہیں، پھر کبھی رومن امپائر یا پرشین امپائر فتح نہ ہوتا۔ پھر علامہ محمد اقبال اس مسئلے پر بولے نا کہ مصرع لکھ دیا کہ شوہ نے محراب مسجد پر، کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ہے پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں، نرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے، الفاظ و معنی میں تقاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ ملا الفاظ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا یہ ان جیسے علماء کے لیے تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں اور فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے۔ ان مطالبات کے ساتھ تحریک لبیک نے فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا،
جس پر بدترین شانی کی گئی مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ کوئی صاحب علم مجھے بتائے کہ یہ کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں جس میں ختم نبوت بھی نہیں ہے، جس میں ناموس رسالت کا تحفظ ہی نہیں ہے؟ اور مولانا صاحب جوتی کون سے کلر کی پہننی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ پیلے جوتے سے فکریں کم ہوتی ہیں، ٹینشن کم ہوتا ہے، اور بلیک شوز سے ٹینشن بڑھتا ہے، فکریں بڑھتی ہیں۔ تو اس لیے وہ مدنی ماحول میں ہمارے یہاں پیلی چپل پہنی جاتی ہے۔ یا کیلے کس طرح رکھنے ہیں؟ میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار۔ پاپا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل وہ کیلے ہیں نا، دیکھو بیٹے یوں رکھیں گے نا تو یہ وزن سے یہاں یہ دب کر وہ پچک جائیں گے، وہ کالا حصہ ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، تو کوالٹی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا اگر یہ ٹھیلے والے بیچنے والے اس میں یوں رکھتے ہیں، اگر غور کرے تو یوں رکھتے ہیں۔ تو اچھا پھر میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا، قبلہ اس طرف ہے نا، تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے تو رکھنا چاہیے۔ یا کھیرا کیسے کاٹنا ہے؟ کھیرا بیچارا اتنا پیارا پیارا، اور اس کو پیارا کون نہیں بولے، سبز سبز ہے۔ اب اس بے ضرر کھیرے کو اس کو بس وہ لگے رہتے ہیں تو چھیلتے رہتے ہیں، اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں۔ ان کی عجیب منطق الٹی ہے کہ یہی سبز رنگ یہ سر پہ چڑھاتے ہیں، یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا ہی نہیں کانپتا، پھینک دیتے۔ بیٹا نہ ہوتا ہو، بے اولاد ہو، کچا حملے گر جاتا ہو، یا پیدائش کے بعد بچے فوت ہو جاتے ہوں، تو کچے سوت یعنی یہ وہ دھاگا جو عموماً کریانے والے پڑیا باندھنے کے لیے ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں، تو کچے سوت کے ساتھ دھاگے عورت کو بالکل سیدھی کڑی کر کے یا ایک دم سیدھی لٹا کر اس کی پیشانی کے یہ مسائل تو بیان کرتے ہیں مگر کبھی اسلام کو غالب کرنے کی بات انہوں نے نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا تحفظ کرنا یہ اسلام کے بنیادی تقاضے ہیں، اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا اس کی کیا اہمیت ہے، یہ علماء حق کی زبانی سنیے۔ حدیث پڑھا رہا تھا گستاخ رسول عورت جڑی جہاز پہ بیٹھ کے چلی جائے، جی میں تو حدیث پڑھا رہا تھا، وہ کون سی حدیث پڑھا رہا تھا جس میں ناموس رسالت نہیں تھی، وہ مجھے بتا دو۔ میں حضور گل میں سانو سمجھا نہیں، میں نہیں پڑھیا۔ یہ اب حضرت کعب بن مالک بلا وجہ پیچھے رہ گئے کیوں جی؟ تے حضور 50 دن نہیں بولے انہاں نال، اے دسے ہوندا نا علماء نے کہ حضور ناراض ہوندے تے اتنے ڈاڈے کہ ویزا غضب آرد و اشاہا۔ امام حسن فرماندے میرے نانا جان جس ویلے ناراض ہو جاندے نا کسے نال دوبارہ اس بندے دا نام بھی اپنی زبان مبارک تے نہیں سلیا۔ تو کی سمجھنا جے تیرے ہوندے گستاخ رسول دندنا دے پھرن تے حضور دا دین جڑا تخت نہ آوے، سود جڑا سرعام کھایا جائے، مسجداں تو سپیکر اتر جان، قرآن و حدیث تے پابندی لگ جائے، مرزائیاں نو لوگ بہن برا کہندے رہن، تے تو کی سمجھنا تیرے تے حضور راضی ہے؟ دیو جی صحابی ایک بلا وجہ پیچھے رہ گئے اور کوئی وجہ کوئی نہیں۔ 73 جنگاں وچ گئے کعب بن مالک، 73 جنگاں وچ ایک جنگ وچ پیچھے رہ گئے، اے پیچھے بس رہ گیا تے حضور 50 دن نہیں بولے۔ جنا یار خرید نہ ممبر بھی ملیا تے ایڈے وڈے وڈے مرید بھی ملے، لکھاں مرید، جدوں حضور دی عزت دی گل آئی تے وہ نہیں کرنی۔ جنا یار وہ خرید نہ کیتا اور مل بھی ہوندے پلے 6 لاکھ تے 6 چھڑ دے نا، کوئی 10 بندے ہی لیا میدان، کیوں جی 50 لاکھ مرید تے فلان جی تے جدوں حضور دی عزت دی گل آئی کم نہیں تسی کیتا۔ آج فرانس دی جرت ہے 1.5 ارب مسلمان موجود، اس چوڑے دی کیویں جرت ہے حضور دے خاکے پر۔ آپ یہ بتائیں کیا آپ نے ہی صرف اس چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے گدی نشین ہیں، مولوی حضرات ہیں، کیا ان کا کھانے پینے پہ ہی سارا سٹیٹس رہے گا، ساری توجہ رہے گی؟ نکلنا ہے تو صرف علامہ خادم حسین رضوی نے ہی نکلنا ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ کہیں نا، یہ ہیں تو آپ لوگوں کی جماعت کہیں نا، آپ کے ہی تمام پیروکار ہیں، اگر پیروکار نہیں بھی تو ان کا بھی ایک مذہبی سٹانس ہے، آپ نے ہی ٹھیکہ لیا ہوا؟ میں نے نہیں لیا، لیکن جس طرح آپ فرما رہے تھے نا کہ بھئی یہ وہ نور الدین زنگی کہاں گیا، تو اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے،
ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا برستار کرے۔ وہ مشائخ اور علماء کیوں نہیں نکلتے ختم نبوت کے مسئلے پر؟ تو اسی لیے نہیں نکلتے کہ وہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ وہ اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ۔ تو وہ ککڑ کھا رہے ہیں تو آپ بھی ککڑ کھا لیں۔ جی ہم نے تو پھر کلمہ جو پڑھا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد تو حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ۔ دل دا کلمہ ہر کوئی پڑھدا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ آخری چیز ہے، اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم، اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے، کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے، بیہقی کی روایت ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلها، اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا۔ ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن۔ طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں، انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقوی اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے وہ عدم توازن، اس کو نوٹ کیجئے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت نے بسر نہیں کی۔ ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج۔ لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم لیا جبرائیل کو، اقلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ بے غیرت انسان، بدیاں پھیلتی رہیں، میرے دین کو روندا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں، عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے۔ یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا مجرم ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ اور اس پر ستم ظریفی یہ دیکھیے، مولانا لیاز قادری صاحب کے سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو بطور توفتن بانٹا جا رہا ہے۔ ان کو 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک، اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ سبحان اللہ بھائی، بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات، آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بال امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ رونا،
اس کو میں اب دکانداری کہوں، جہالت کہوں، یہودیت ایجنٹی کہوں، ایجنٹوں کا بھی تو یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ اسلام کے نام پر ہی اسلام سے دور کر دیتے ہیں، اسلام کے نام پر ہی اسلام کے بنیادی تقاضوں سے پھیر دیتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں گمراہ کر دیتے ہیں۔ لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا، اس کا فیصلہ میں آپ کے ضمیر پر چھوڑتا ہوں۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا مقصد خدا گواہ ہے کہ محض خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔